ہم لوگ بے وفائی، خیانت، ناشکری کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش باش، ہنستا مسکراتا اپنے گھروں میں اپنوں کے ساتھ رکھے۔ یہ ہو گئی ہے جی دعا آج کی۔ اور جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ واقعی ایسا ہے، ہمیں لگتا ہے، اچھا مجھے پہلے ایسا لگتا تھا، اور میں جب اس گھر میں شادی کر کے آئی مجھے ہر کوئی ایسا لگنے لگ گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ، سب مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، سب منہ پہ اور ہیں، پیٹھ پیچھے اور ہے ہمارے، مطلب ہمیں لگتا ہے۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ منہ پہ ہم لوگ دوسرے کے میٹھے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اور ہوتے ہیں؟ یار ایسے منافقت کیوں کرتے ہیں؟ میں خود کو بھی بیچ میں کہہ رہی ہوں، اللہ ان سنن والے پٹھے پٹھے کمنٹ نہ کر اللہ پین، میں خود اپنی بات بھی کر رہی ہوں، لیکن میری یہ عادت ہے نا، میں اگر کسی کے ساتھ مخلص ہو جاؤں نا تو پھر میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی اور نہ سننا پسند کرتی ہوں۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بلا وجہ کی منافقت ہے۔ چلے چھوڑے، یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں دال، یہ ایک نئے طریقے سے ماش کی دال بنا رہی ہوں، کیا پتہ آپ لوگوں میں بھی بناتے ہوگے، لیکن میری پھپھو ایسے بناتی ہوتی تھی۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم ماضی میں خوش رہنے والے انسان ہیں، تو پھپھو میری بناتی تھی۔ میں آج کل میرا 9واں منتھ چل رہا ہے، بس اللہ پاک سے آپ نے خیر کی دعا کرنی ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ جو پہلے مہینے سے میرے ساتھ ہیں ان کا دل سے شکریہ، بس یہ سفر کٹ ہی گیا آہستہ آہستہ۔ اب تو بس ماشاء اللہ کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ 2 ہفتوں کی بات ہے، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلو آپریشن نہ شیئر کیتا، باقی تو ہاسپٹل کی چیزیں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ کہیں بھاگو نہیں مجھے چھوڑ کے۔ تو میں یہی فکر کر رہی تھی کہ جلدی جلدی ویڈیو ڈال دوں، 7-8 دن لازمی، پھر اس کے بعد کیا پتہ میں 1 ہفتہ نہ ڈال سکوں یا کب تک نہ ڈال سکوں، لیکن خیر میری پوری کوشش ہوگی، ڈالوں گی۔ اور کوئی میرا یوٹیوب کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہے نا، کہ اگر خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ لوگوں تک کوئی میسج پہنچا دے، اے ریئیکشن چینل والو کتھے ہو تساں میرے خلاف ویڈیو پاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے میں کتھے ہاں۔ مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ابھی، خیر اتنی وائرل نہیں ہوئی نا شاید تب تو۔ اچھا وائرل بھی بندے انہی کو کرتے ہیں جو کوئی تو نا انوکھی گل کر کے دسن، ایسا ہی ہے نا، انوکھی ویڈیو ڈالے، انوکھی چیز ڈالے، تو ہم رہے سادہ ولاگر۔ تو یہ خیر میں دال بنا رہی تھی، کون سی ماش کی، میری پھپھو بناتی تھی، تو میں نے ان سے فون کر کے میسج کر کے اگلے دن پوچھا تھا، تو اس دن بھی بنائی تھی اور اب بھی بنائی تھی۔ یہ ایسے بنتی ہے، آج میں یہ ریسپی بتا دیتی ہوں۔ ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی ہانڈی دیکھ دیکھ کے ہانڈی بنانا سیکھی ہے سسٹر، اینا میں نواں چ نہ اڑاؤ، میں نے خود پہلی شادی کے بعد اپنی جٹھانی سے سیکھا ہے سارا کچھ، اور اپنی ساس سے، اللہ بخشے و جان اچھا کرے، ان سے سیکھا ہے۔ گھر کے کام صفائی ستھرائی وہ کرتی ہوتی تھی، بہت زیادہ صفائی پسند تھی، اتنی زیادہ کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ تو مطلب ہر ٹائم کہتی تھی جھاڑو کر، ایک دن کا بھی فرش پہ نہ ہو۔ تو انسان جتنا مرضی ان چیزوں سے دور بھاگے لیکن کہیں نہ کہیں صحبت اثر کر ہی جاتی ہے۔ تو میں بھی اگر کام کرنے لگ جاؤں تو میں بھی ایسے کرتی ہوں، صاف کام نہ کرو تو پھر یا بے ایمانی ہے تیرا ہی آسرا ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے سارا کام اپنی جٹھانی سے سیکھا تھا، میں کیوں جھوٹ بولا۔ امی کے گھر تو میں صرف جھاڑو لگاتی تھی، برتن دھوتی تھی اور کپڑے دھو دیتی تھی، یہ کھانے پکانے کا سارا کام نا میں نے ادھر ہی سیکھا ہے۔ اچھا سارے نا سسرال والے جو ہوتے ہیں نا ہمارے، میں یہاں پہ سسرال والوں کو غلط نہیں کہہ رہی، سسرال والے ہمیں نیو کام سکھاتے ہیں۔ اگر میکے میں آپ کی بیٹیوں نے کام سیکھا ہے نا تو آپ بیٹیاں بھی اور مائیں بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کام کافی ہے، نہیں۔ جب آپ سسرال میں جاؤ گے، سسرال اپنے طریقے سے نیو کام سکھائے گا آپ کو،
میں نے پہلے ایک گھر میں 15 سال گزارے ہیں، یقین کریں یہاں شادی کر کے آئی ہوں تو ان لوگوں کو وہ نہیں پسند آتی تھی آنٹی، ان لوگوں کو وہ نہیں کام پسند، انہوں نے میرے اس ہسبینڈ نے اپنے طریقے سے بتایا مجھے۔ آ گئی تیری بانجی، کہہ رہی ہے اچھا دروازہ بند کر کے وائس اوور کر رہی ہو۔ جی بیٹا، دانت نہیں آ رہا، دانت نہیں نیچے آ رہا، ابھی آپ بڑی ہوگی نیچے آئے گا۔ جاؤ اوشی آپ ہی سے پوچھو کیسے نیچے آئے گا، میں وائس اوور کر کے آتی ہوں۔ اینج ٹال مٹول کر کے بھیجنا پڑتا ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا ہاں میں کیا فرما رہی تھی، نہیں مغز ہے تو وہ نا میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں آتا تھا اس والے کو کھانا، انہوں نے پھر اپنے طریقے سے ایسے نہیں ویسے نہیں، ویسے بھی میرے ہسبینڈ کی اللہ زندگی کرے ایک کبھی تعریف نہیں کرتے کسی کی بھی، بس کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ میں غیبت نہیں کر رہی، ان کے منہ پہ بھی کہتی ہوتی ہوں کیڑے نکالتے ہیں آپ، بھلے وہ ان کی پہلی بیوی پکائے، دوسری پکائے، بہن پکائے، جو بھی پکائے، انہوں نے ایک نہ ایک بات ضرور کرنی ہوتی ہے ایسی کیڑے والی۔ انج نہیں ہونا چاہیے تھا، ایتھے انج ہو گیا، ایتھے انج ہو گیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک بنی ہے چیز۔ خیر یہ ایسے بنتی ہے نا، مسالہ بھون کے، گاؤں کے لوگ ایسے بناتے ہیں، پانی ڈال کے، پانی بوائل ہو جائے پھر سوکھی دال ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے مزے کی بنتی ہے ہوٹلوں جیسی کھڑی کھڑی، نہ وہ زیادہ گلتی ہے نہ کچی رہتی ہے، درمیانہ کم ہوتا ہے۔ اچھا میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک اور شیئر بھی کرو، جلدی جلدی میرے 10,000 سبسکرائبر پورے کر دو میرے آپریشن سے پہلے تاکہ میں آپریشن کرواتے ہوئے سکون میں لیٹی ہوں تو کہوں 10,000 سبسکرائبر ہے۔ مذاق کر رہی تھی۔ کل میری نند سے بات ہوئی تھی، جو پہلی نند ہے، وہ پہلے گھر کی نند ہے جو، ٹھیک ہے، بتایا تھا نا وہ میری ہم عمر ہے، اور اس سے بات ہوئی تھی کافی دیر۔ میں نے اس کو کہا مجھے فون کر لیا کرو کبھی کبھی، جب وہ اس کی امی فوت ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہی تھی میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرے دکھ کون سنے گا۔ ویڈیو آئی تھی میرے پاس تو میں نے پھر اس کو کہا میں سنوں گی تمہارے دکھ، کوئی نہ سنے، کسی کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اڑاتے ہیں مزاح، لوگ ہمارے دکھوں کا مزاح اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، چنگا ہویاس۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ خلوص کے ساتھ سنوں گی تیرے دکھ، تو فکر نہ کر۔ اس کی کال آئی تھی تو کافی دیر ہماری بات ہوئی ہے۔ پھر اس کی بیٹی مجھے کہہ رہی تھی، اس کی بیٹی ابھی تک مجھے مامی کہتی ہے، حالانکہ میں اس کی اب مامی نہیں ہوں، پھر بھی مامی کہتی مامی اپنے چینل کا نام بتاؤ، نہ چاہتے ہوئے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ پیچھے کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ ان کی نظر سے گزریں۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ ایک جیسا رہتا ہے، ایک ہی دماغ کا رہتا ہے، یا ضروری بغض کینہ ہی بھرا ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی نہ کوئی منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ دل برے ہوں کسی کے، پھر میں نے اس بچی کو چینل نہیں بتایا اپنا، میں نے اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بتایا ہوا، صاف بات بتاؤں، سگی بیٹیوں کو بھی اپنے چینل کا نام نہیں بتایا، پتہ تو ہے نہیں چینل ہے، ماں کما رہی ہے، کہاں سے ان کو کپڑے لے کے دیے ہیں، کہاں سے چیزیں لے کے دی، یہ سب پتہ ہے، ویڈیو بناتی ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میرے چینل کا نام کیا ہے، انہوں نے کبھی ٹو ہی نہیں لگائی، سیدھی بات ہے۔ اچھا یہ میری بیٹی پتہ نہیں ایسی حرکتیں کیوں کرنے لگ جاتی ہے کیمرے کے سامنے۔ آج جمعہ تھا نا، اس کو کپڑے استری کے نلایا سر میں سے کنگھی جوؤں والی لگائی، حالانکہ اسکول نہیں جاتی لیکن پھر بھی جوؤں والی کنگھی کرنی پڑتی ہے، وہ کی پھر نلایا، پھر کپڑے استری کر کے اس کو پہنائے، اور میں نے کہا کیمرے کے سامنے کھلو تو ویکھو پٹھے سیدھے کام۔ چلو جی میں چلتی ہوں، مجھے اب رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔